اکثر شہروں میں مظاہروں پر قابو پا لیا، جلد پورے ملک میں انٹرنیٹ بحال کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی غیر ملکی سفارتکاروں کو بریفنگ، کہا احتجاج ابتدا میں پرامن تھے، دہشت گرد گروہوں نے عوام کی صفوں میں تیراندازی کی، تخریب کار عوام پر گولیاں برساتے تھے، مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کرنا تھا۔ صدر ٹرمپ یہی چاہتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق مظاہرین نے ملک بھر میں 53 مساجد کو شہید کیا، سیکیورٹی فورسز پر براہ راست فائرنگ کی، جس کے شواہد موجود ہیں۔ آگے بڑھتے ہم بتاتے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کی خصوصی کمیٹی برائے سیکیورٹی کا ان کیمرہ بریفنگ کا مطالبہ۔ ضم اضلاع میں سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی جائے۔ کے پی اسمبلی کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی کا ان کیمرہ بریفنگ کا یہ اہم مطالبہ ہے۔ خصوصی کمیٹی کے سیکیورٹی اقدامات، چیلنجز اور پیش رفت سے آگاہ کرنے کی درخواست اس موقع پر سامنے آ رہی ہے۔ پائیدار امن کے لیے سیاسی اور سماجی اقدامات بھی ضروری ہیں۔ کے پی اسمبلی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ان کیمرہ بریفنگ باہمی مشاورت سے کرانے کی تجویز بھی اسی موقع پر سامنے آئی ہے۔ اسلام آباد کے علاقے G7 میں گزشتہ روز ہونے والے گیس دھماکے سے شادی کا گھر کھنڈر میں تبدیل ہو گیا۔ سما کی نمائندہ علینا شاہد اس وقت اس بدقسمت گھر میں موجود ہیں، انہی سے مزید بات کرتے ہیں۔ علینا بتائیے گا۔ جی بالکل، اسلام آباد G72 کی کالونی میں اس وقت موجود ہوں۔ اس گھر میں اس وقت موجود ہوں جہاں پر کل وہ گیس لیکیج بلاسٹ ہوا اور جس کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہوئے اور 12 لوگ زخمی ہوئے۔ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے، یہ وہ گھر تھا جہاں پر گیس لیکیج بلاسٹ ہوا اور یہ 2 کمروں پر مشتمل کوارٹرز تھے۔ یہ جو ساتھ والا گھر ہے اس طرف جو موجود ہے، یہ شادی والے گھر تھا۔ یہاں پر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے، یہاں پر ابھی بھی ملبہ ہی ملبہ ہے اور تھوڑا سا اندر جا کے بیک سائڈ پہ جو ہے وہ دولہا دلہن کا کمرہ تھا، وہاں پر دولہے کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے۔ یہاں پر اس وقت کیونکہ ملبہ ہی ملبہ ہے اور CDA کی جانب سے اس جگہ کو سیل کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے جو ارد گرد بھی اطراف میں جو دیواریں ہیں، جو گھر ہیں، 8 گھر کو CDA کی جانب سے سیل کیا گیا ہے۔ میں آپ کو اس طرف بھی لے کے جا کے دکھاؤں گی کیونکہ یہ بہت تنگ گلیاں ہیں اور یہاں پر ساتھ والے گھروں میں بھی دراڑیں آئی ہیں بلاسٹ کے بعد۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ صورتحال ہے اس وقت یہاں پر سیل تو انہیں کیا گیا ہے لیکن یہاں پر بہت ساری فیملیز رہتی ہیں اور یہ جو سارے گھر ہیں یہ بہت پرانی آبادی ہے۔ ان تمام گھروں میں دراڑیں آئی ہیں جسے مزید کسی حادثے سے بچنے کے لیے جو ہے وہ CDA کی جانب سے 8 گھروں کو سیل کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ملبہ کل سے یہیں پر موجود ہے، تاحال یہاں سے ہٹایا نہیں گیا کیونکہ ایک تو یہ گلیاں بہت تنگ ہیں، راستے بہت تنگ ہیں اور دوسرا کیونکہ جتنے بھی لوگ اس میں ہلاک ہوئے ہیں ان کے جنازے جو ہے وہ لائے جا رہے تھے۔ اہل خانہ بھی غم سے نڈال ہیں، سارے جو محلے دار ہیں وہ بھی وہیں پر موجود ہیں۔ جی سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد کے علاقے G7 میں گیس لیکیج دھماکے کی تحقیقات کے لیے ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور کمیٹی واقعے کی وجوہات، محکموں کے رد عمل کا جائزہ لے کر 7 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ مزید تفصیل کیا ہے جانتے ہیں، سما کے نمائندہ خصوصی قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر بتائے گا اس کمیٹی کے حوالے سے۔ جی گزشتہ روز ہونے والے افسوسناک واقعے کا نوٹس جو ہے نہ صرف وزیر داخلہ بلکہ وزیر اعظم نے بھی لیا تھا اور اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اعلیٰ تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ بنائی جائے گی۔ اب ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں یہ 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے۔ کمیٹی میں ضلع انتظامیہ، پولیس، سوئی ناردرن گیس کے کمپنی کے حکام جو ہے وہ بھی شامل ہوں گے۔ کمیٹی کا پہلا اجلاس جو ہے وہ آج شام وزارت داخلہ میں ہوگا اور کمیٹی 7 روز میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ کمیٹی کے واقعے کی وجوہات، محکموں کا رد عمل کا جائزہ لے گی۔ اس حوالے سے آج کمیٹی جو ہے وہ علاقہ مکینوں، CDA ریسکیو کا جو آپریشن کرنے والے لوگ تھے وہ اور پولیس کے بیانات جو ہے وہ قلم بند کرے گی، جبکہ اس کے بعد وہاں پر موجود جو عینی شاہدین تھے ان کے بیانات بھی قلم بند کیے جائیں گے، جس کے بعد لواحقین جو ہے ان کے بیانات قلم بند کرنے کے بعد اس چیز کا تعین کیا جائے گا کہ ایسے واقعات فیوچر میں نہ ہوں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ قمر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاق وزیر عبدالعلیم خان کی لاہور میں جامعہ اشرفیہ آمد ہوئی ہے۔ محتمم حافظ فضل الرحیم کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ عبدالعلیم خان نے حافظ فضل الرحیم کے لیے فاتح خوانی بھی کی ہے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا کہنا تھا، دین اسلام کی ترویج کے لیے مرحوم کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حافظ فضل الرحیم نے ہمیشہ اتحاد، یگانگت اور بھائی چارے کا درس دیا۔ اللہ مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ اور پسماندگی
کنندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ استحکام پاکستان پارٹی پنجاب کے جنرل سیکرٹری اور ایم پی اے شعیب صدیقی بھی عبدالعلیم خان کے ساتھ تھے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت سروسز سیکٹر کی برآمدات میں 55 کروڑ ڈالر سے زائد اضافہ۔ جولائی سے نومبر کے دوران سروسز سیکٹر کی برآمدات کا حجم 3 ارب 83 کروڑ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سما کے نمائندہ خصوصی شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ جی شکیل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیے، گڈز ایکسپورٹس میں کمی کا رجحان ہے، لیکن آئی ٹی سمیت پاکستان کی جو سروسز سیکٹر کی برآمدات ہیں اس میں 5 ماہ میں 55 کروڑ ڈالر سے زائد کا اضافہ ہوا۔ یہ 16.77% بنتا ہے۔ پرسنٹیج میں دیکھا جائے تو جولائی سے نومبر تک 3 ارب 83 کروڑ ڈالر کی سروسز ایکسپورٹ کی گئی ہیں۔ پچھلے سال اسی مدت میں 3 ارب 28 کروڑ ڈالر کی تھیں۔ نومبر میں صرف سروس سیکٹر کی برآمدات 81 کروڑ 42 لاکھ ڈالر ریکارڈ کی گئی ہیں۔ نومبر 2024 کے مقابلے میں تقریباً 22.2% اضافہ ہوا ہے۔ اور اگر آئی ٹی سیکٹر کو دیکھیں تو 5 ماہ میں 1 ارب تقریباً 80 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئی ہیں۔ یہ ان میں ٹیلی کمیونیکیشن ہے، کمپیوٹر ہے اور انفارمیشن سروسز شامل ہیں۔ ٹرانسپورٹ، ٹریول، تعمیرات، انشورنس، فائنینشیل سروسز میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو ایکسپورٹس جو آئی ٹی سمیت سروسز کی ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شکیل تمام تر تفصیلات کے لیے۔ سندھ حکومت نے ای چالان جرمانے کی شرح آدھی کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ موٹر سائیکل کا ای چالان 5,000 کے بجائے 2,500 روپے اور 1000 سی سی تک کی گاڑیوں کا ای چالان بھی نصب کیے جانے کا امکان ہے۔ حتمی فیصلہ وزیر داخلہ سندھ کی صدارت میں خصوصی کمیٹی اجلاس میں آئندہ ہفتے کرے گی۔ براہ راست لے چلتے ہیں، وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو انیشیٹوز ہیں اس کے حوالے سے ہو، ان تمام کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی جو حالات ہیں، پاکستان کے اندر مہنگائی کے کم ہونے کی بات ہو رہی ہے، اور کل جو ہے وہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اوورسیز جو ہیں ان کی طرف سے بھی ریکارڈ ریمیٹنسز جو ہیں وہ پاکستان کو ملی ہیں۔ ان تمام دھمکیوں اور سازشوں کے باوجود جو ہمیشہ سے ایک پولیٹیکل پارٹی تو میں اس کو نہیں کہنا چاہتی، ایک فساد گروپ کی ہمیشہ سے جو ایک کوشش رہتی ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ انارکی پیدا کی جائے، ملک کے اندر حالات خراب کیے جائیں، اور اس میں وہ اس حد تک بھی چلے جاتے ہیں کہ جو ریمیٹنسز ہیں جو اوورسیز پاکستانی اپنے گھر والوں کو یہاں بھیجتے ہیں اس کو بھی جو ہے وہ لیگل طریقے سے نہ بھیجا جائے تاکہ پاکستان کو نقصان ہو۔ میں سب سے پہلے تو لاہور میں وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری کی نیوز کانفرنس جاری ہے اور عصمت بخاری گفتگو کر رہی تھی اور ابھی اذان کی وجہ سے یہ وقفہ لیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور میں وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں اور اذان کا وقفہ لیا گیا ہے۔ اذان مکمل ہوتے ہی وہ اپنی نیوز کانفرنس دوبارہ پھر سے شروع کریں گی، اور یہ لاہور سے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری کی نیوز کانفرنس آپ سے کچھ ہی لمحوں کے بعد اذان مکمل ہونے کے بعد دوبارہ پھر سے شروع ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری کی نیوز کانفرنس جاری ہے اور عصمت بخاری نے کہا ہے کہ فتنہ گروپ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہا ہے عصمت بخاری نے اپنی نیوز کانفرنس میں۔ آپ کو اپڈیٹ کر افسوسناک خبر اسلام آباد میں گزشتہ روز گیس دھماکے میں 8 افراد کی ہلاکت کے بعد سیکٹر G7 میں آج بھی سوگ کا سماں ہے۔ دھماکے میں مرنے والے نعیم اور وسیم کی آخری رسومات آج ادا کی جائیں گی۔ اسلام آباد سے سما کی نمائندہ علینا شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ علینا، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت G7-2 میں موجود ہوں اور کل جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اس کے نتیجے میں 8 افراد جہاں بحق ہوئے تھے، جس میں سے 5 لوگوں کو کل سپرد خاک کر دیا گیا، لیکن 2 بھائی بھی ان میں شامل تھے، نعیم اور وسیم، جن کی جزد خاکی کو یہاں پر کچھ دیر قبل جو ہے وہ لایا گیا اور ان کی آخری رسومات یہاں پر ادا کی جا رہی ہیں۔ یہاں پر سوگ کا سماں ہے، اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں۔ اگر میں بات کروں تو جو کل 3 گھر تباہ ہوئے ہیں گیس بلاسٹ کے نتیجے میں، اس میں CDA نے ان 3 گھروں کے ساتھ 8 گھروں کو جو ہے وہ سیل کر دیا ہے، کیونکہ
जहाँ पे वो 3 घर तबाह हुए हैं, उनके साथ जो बाकी घर हैं उनमें भी दरारें हैं, तो वो किसी रिस्क ना लेने की वजह से उन 8 घरों को भी सील किया गया है और जो वहाँ पे रिहायशी हैं उनको वहाँ से रिमूव किया गया है ताकि कोई बड़ा हादसा मज़ीद जो है वो ना हो। और यहाँ पर अगर मैं इस वक्त सिचुएशन बताऊँ तो यहाँ पर जो शहरी हैं वो जहाँ पर ये जो पूरी कॉलोनी है यहाँ पर जो रिहायशी हैं वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अहले खाना और उनके रिश्तेदार भी यहाँ पर आ रहे हैं। गम का समा है, बहुत ही तकलीफ़ दह सूरत हाल है इस वक्त यहाँ पर। और जो कल 12 लोग ज़ख्मी हुए थे उनमें से 9 लोग जो है वो उनका इलाज चल रहा था और वो कल रात को वापस आ गए हैं। बाकी 3 जो लोग हैं वो ज़ेर इलाज हैं। जी बहुत शुक्रिया लीना, आपने हमें अपडेट किया। इस्लामाबाद के सेक्टर G7 में गैस लीकेज धमाके के 3 जख्मी ताहाल जेर इलाज हैं। एक की हालत तशवीशनाक है, बाकी तमाम मरीज डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। समा के नुमाइंदा खसूसी टिका खान सानी इस वक्त PIMS अस्पताल में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात मालूम करते हैं। टिका खान सानी बताएगा जख्मियों की हालत कैसी है। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ G7 गैस धमाके में 20 लोग मुतासर हुए थे, जिसमें 8 लोग जो हैं ब्रॉड डेड लाए गए, 6 PIMS हॉस्पिटल और 2 CDA हॉस्पिटल। PIMS में मजमूई तौर पर 17 लोग लाए गए थे, जिनमें 6 की डेथ हो गई और जो बाकी लोग थे 11, उनमें से 9 लोग तो डिस्चार्ज कर दिए गए जिनको मामूली चोटें आई थी। 1-2 को फ्रैक्चर हुआ और उसको भी ट्रीटमेंट के बाद घर भेज दिया गया। इसमें 2 खवातीन अभी ज़ेरे इलाज हैं PIMS हॉस्पिटल में। सर्जरी हुई दोनों की, एक साइमा नामी जो खातून है उसकी रिब्स का फ्रैक्चर हुआ है, लीवर तक उसका डैमेज हुआ है और उसको रात को उसकी लेप्रोटमी करने के बाद उसको ICU में शिफ्ट कर दिया गया था और अभी उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जो दूसरी ज़ख्मी खातून है वो भी वार्ड में ज़ेरे इलाज है सर्जरी के बाद, ताहम वो स्टेबल है। इसी तरह जो CDA हॉस्पिटल में एक खातून आई थी ज़ख्मी हालत में, वो भी ICU में ही ज़ेरे इलाज है CDA हॉस्पिटल के, ताहम वो स्टेबल है और अभी सिर्फ 2 मरीज़ PIMS हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं और एक CDA में। जी।